پیارے دوستو، آج کی کہانی دو ایسی بہنوں کی ہے جن کے اوپر ان کی سوتیلی ماں نے ظلم کے پہاڑ توڑے، مگر جب ان کا باپ شہر سے واپس آیا تو سوتیلی ماں نے والد کو بھی بھڑکا دیا۔ والد نے غصے میں آ کر اپنی دونوں بیٹیوں کو جنگل میں چھوڑ دیا۔ پھر ان کے ساتھ کیا ہوا، آپ یہ سن کر حیران رہ جائیں گے، لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ پیارے دوستو، قدیم زمانے کی بات ہے کہ ایک گاؤں میں اکرم خان نام کا ایک تاجر رہتا تھا۔ اکرم خان کی پہلی بیوی کا انتقال ہو چکا تھا اور ان کے پیچھے دو معصوم بیٹیاں رہ گئی تھیں۔ حالات کی مجبوری نے اکرم خان کو دوسری شادی پر مجبور کر دیا۔ اس نے اپنی دونوں بیٹیوں کو سوتیلی ماں شبنم بی بی کی نگرانی میں چھوڑ کر تجارت کے لیے شہر کا رخ کیا۔ آج 3 سال بعد اکرم خان اپنے گاؤں واپس آ رہا تھا۔ گھر کے اندر سوتیلی ماں شبنم بی بی نے دونوں بچیوں فاطمہ اور مریم کو اپنے سامنے بلایا اور سخت لہجے میں کہا، سن لو تم دونوں میری بات دھیان سے۔ آج تمہارے ابا جان گھر تشریف لا رہے ہیں اور ان کے آنے سے پہلے گھر کے تمام کام مکمل ہونے چاہئیں۔ سمجھ گئی بات؟ اگر کوئی کام ادھورا رہا تو پھر دیکھ لینا، بعد میں مجھ سے شکایت مت کرنا۔ جانتی ہو نا میری طبیعت، جب مجھے غصہ آتا ہے تو میں کسی کی نہیں سنتی۔ دونوں بہنوں نے خوف زدہ ہو کر سر جھکا لیا۔ بڑی بیٹی فاطمہ نے ہمت کر کے کہا، جی ٹھیک ہے، ہم دونوں مل کر سارے کام نپٹا دیں گی، بس ایک گزارش ہے، آج ہمیں مت مارنا اور کھانے کو بھی کچھ دے دینا، کل سے ہم دونوں نے بس سوکھی روٹی کھائی ہے۔ شبنم بیگم نے آنکھیں دکھا کر کہا، آج شام کو کھانا مل جائے گا، مگر یاد رکھنا کہ یہ سب باتیں اپنے ابا جان کو مت بتانا، ورنہ ایک دن بھی اس گھر میں نہیں رہنے دوں گی۔ اتنے میں باہر سے آواز آئی۔ شبنم بی بی فوراً باہر دوڑی۔ اکرم خان 3 سال بعد گھر واپس آیا تھا۔ ارے کیسی ہو تم، اور میری بیٹیاں کیسی ہیں؟ نظر نہیں آ رہیں۔ سوتیلی ماں شبنم بی بی نے منہ بنا کر کہا، توبہ ہے جی، آتے ہی اپنی بیٹیوں کی یاد آ گئی آپ کو۔ میری تو ذرا بھی پرواہ نہیں ہے، میں تو دن رات گھر کے کام کر کر کے اس گھر کی نوکرانی بن گئی ہوں۔ ایک شوہر تھا اس گھر میں میرا، وہ بھی آتے ہی اپنی بیٹیوں کا حال پوچھنے لگا مجھ سے۔ میرا تو حال برا ہو گیا ہے، آپ کی بیٹیوں کو کیا ہونا ہے؟ اکرم خان نے تسلی دیتے ہوئے کہا، ارے نہیں نہیں، ایسی باتیں کیوں سوچ رہی ہو، گھر میں وہ دونوں بھی تو ہیں نا، ان کے بارے میں بھی پوچھنا تو بنتا ہے۔ شبنم بی بی بولی، ہاں سب جانتی ہوں، اچھا رہنے دو، آپ کی بیٹیاں تو سارا دن کھیلنے نکل جاتی ہیں، اور زبان تو توبہ توبہ، آپ کی بڑی بیٹی فاطمہ تو مجھے بات نہیں کرنے دیتی۔ توبہ توبہ، اتنی لمبی زبان ہے اس کی اور اتنی بدتمیز ہے کہ کیا بتاؤں۔ یہ سن کر اکرم خان کی پیشانی پر شکن پڑ گئی۔ کیا کہا تم نے؟ میری بیٹیاں بدتمیز ہو رہی ہیں؟ کہاں سے سیکھا یہ سب؟ کس نے اتنا سر چڑھا دیا ان کو؟ گھر میں کیا چل رہا ہے؟ آج ہی پوچھوں گا میں ان سے، جو جواب دینا ہوگا دے کر ہی جائیں گی، میں ایسے چال چلن برداشت نہیں کروں گا۔ شبنم بی بی نے جواب دیا، ہاں جی، آپ خود پوچھ لینا ان سے، میں تو کچھ بھی پوچھتی ہوں تو جھوٹ بول دیتی ہیں، نہ جانے جھوٹ بولنے کی عادت کہاں سے لگ گئی ہے انہیں، اور تو اور اب کیا چھپاؤں آپ سے، گھر سے چوری بھی کرنے لگی ہیں۔ اکرم خان کے قدم رک گئے۔ کیا چوری؟ یہ میں کیا سن رہا ہوں؟ تم نے میری بیٹیوں کی پرورش نہیں کی؟ میں تو انہیں تمہارے پاس چھوڑ کر گیا تھا۔ شبنم بی بی نے کہا، ارے جی کہاں کی بات کر رہے ہیں، اب تو وہ مجھے ماں سمجھتی ہی نہیں، کچھ بھی پوچھو کہاں جا رہی ہو تم دونوں تو جواب تک نہیں دیتی، اور آپ دیکھنا جب آپ ان سے ان سب حرکتوں کے بارے میں پوچھیں گے تو دیکھنا مجھے ہی جھوٹا کہیں گی، اور گھر بھر کی باتوں سے میرا ہی منہ کالا ہو جائے گا، اور جب میں انہیں مار کر یا ڈانٹ کر یہ سب غلط کام چھوڑنے کو کہتی ہوں تو گاؤں والے کہتے ہیں کہ دیکھو سوتیلی ماں ان پر ظلم کرتی ہے۔ اب آپ ہی بتائیے میں کیا کروں تو کیا کروں؟ اکرم خان نے غصے سے ہاتھ ہلاتے ہوئے کہا، بس بس، تمہیں اب کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں، جو کرنا ہوگا میں خود ہی کروں گا، آنے دو انہیں آج۔ ادھر دونوں بہنیں جنگل میں اپنی گائیں چرا رہی تھیں۔ تب بڑی بہن فاطمہ نے چھوٹی بہن مریم سے کہا، مریم بہت شام ہو گئی ہے، اب ہمیں گھر جانا چاہیے، ابا جان بھی پہنچ چکے ہوں گے، میں نے گھاس بھی کاٹ لی ہے،
امی سے کہا بھی تھا کہ آج گائے کو چرانے ہمیں جنگل مت بھیجو، مگر وہ کب سنتی ہیں ہماری۔ چھوٹی بہن مریم نے فکر مند آواز میں پوچھا، دیدی کیا ہمارے ابا جان بھی ہمارے ساتھ ایسا ہی برتاؤ کریں گے جیسا ہماری سوتیلی امی کرتی ہیں؟ ارے نہیں نہیں پاگل، ایسا کیوں سوچ رہی ہو؟ ہماری امی تو سوتیلی ہے، مگر ہمارے ابا جان تو ہمارے اپنے ابا جان ہیں، ایسا مت سوچو۔ ہاں دیدی یہ بات تو ہے، مگر میں نے سنا ہے کہ اگر امی مر جائیں اور ابا جان دوسری شادی کر کے سوتیلی امی گھر لے آئیں تو سمجھو کہ ابا جان بھی سوتیلے ہو گئے ہیں۔ نہیں نہیں ہمارے ساتھ ایسا نہیں ہوگا، یقین کرو آج ہمارے ابا جان ہمیں دیکھ کر بہت خوش ہوں گے، تم دیکھ لینا۔ مگر سچ تو یہ تھا کہ چھوٹی بہن مریم بڑی بہن سے زیادہ سمجھدار اور ذہین تھی۔ دونوں اپنی گائیں لے کر اپنے گھر کی طرف چل پڑیں۔ گھر پر اکرم خان بے چینی سے چل پھر رہے تھے۔ آنے دو دونوں کو، میں خود جا کر ان کے کان کھینچ کر لاؤں گا، کہاں منہ کالا کر کے گھوم رہی ہیں۔ وہ دونوں اس وقت تک گھر نہیں پہنچیں، حد ہو گئی ہے۔ آنے دو، آج میں ایک ایک بات صاف کر دوں گا، آج میرا آخری فیصلہ ہے۔ اب بس یہ تماشا اور لاپرواہی اس گھر میں ذرا بھی نہیں چلے گی، بالکل بھی نہیں۔ اتنے میں دونوں بہنیں گائیں لے کر گھر پہنچیں۔ اکرم خان نے نہایت دکھ انہیں دیکھ کر غصے میں پوچھا، کہاں تھے تم دونوں؟ 3 سال بعد میں آج اس گھر میں قدم رکھتا ہوں اور یہاں آ کر دیکھتا ہوں کہ تم دونوں گھر پر ہی نہیں۔ یہی تہذیب سکھا رکھی ہے کہ باپ لوٹ آیا ہے اور تمہیں خبر تک نہیں؟ آج تو حد ہو گئی ہے، اب آتے ہی تمہاری ساری حرکتوں کا حساب لینا پڑے گا۔ بڑی بیٹی فاطمہ نے ڈرتے ڈرتے کہا، ابا جان ہم تو امی کے کہنے پر ہی گائے کو چرانے کے لیے جنگل لے گئے تھے، ورنہ ہم کبھی بھی گھر سے باہر نہیں جاتی۔ پھر امی نے آپ کو یہ بات کیوں نہیں بتائی؟ شبنم بی بی فوراً بولی، توبہ توبہ کتنی جھوٹی ہیں یہ، توبہ توبہ میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا تھا کہ گھر کے پاس اتنا گھاس ہے اور یہ بے وجہ گائے کو لے کر جنگل چلی گئیں۔ آج کل تو میں ہر روز خود ہی گائے چرانے جاتی ہوں، مگر آج آپ کو دکھانے کے لیے یہ گائے لے کر جنگل چلی گئی ہیں۔ ابا جان امی جھوٹ بول رہی ہیں، چھوٹی بہن مریم نے رک رک کر روتے ہوئے منت کی۔ ابا جان ہم نے آج تک کبھی امی کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر قدم تک نہیں رکھا۔ امی آپ ایسا کیوں بول رہی ہیں؟ ابا جان کو سچ سچ بتا دینا۔ یہ سن کر اکرم خان نے سختی سے ہاتھ اٹھایا، بس بس خاموش ہو جاؤ، اب جو فیصلہ کرنا ہوگا میں خود ہی کروں گا۔ تم دونوں ابھی اپنے کمرے میں چلی جاؤ اور صبح تیار رہنا، میں اپنی بیٹیوں کو گھمانے کے لیے، سیر کرانے کے لیے لے جاؤں گا، اور کل ہم تمہاری پھوپھی کے گھر بھی جائیں گے، ٹھیک ہے؟ یہ سن کر دونوں بہنوں کی آنکھیں خوشی سے چمک اٹھیں۔ کیا واقعی ابا جان آپ کتنے اچھے ہیں۔ یہ بات سن کر فاطمہ اور مریم دونوں بہت خوش ہو گئیں اور صبح کا بے صبری سے انتظار کرنے لگیں۔ ادھر سوتیلی ماں شبنم بی بی فکر میں ڈوبی ایک طرف بیٹھ گئی اور خود سے سرگوشیاں کرنے لگی، لگتا ہے میرے شوہر کو مجھ پر شک ہو گیا ہے، اوپر سے یہ مچھر بھی کچھ سوچنے نہیں دے رہے، صبح ہونے سے پہلے کچھ نہ کچھ سوچنا ہوگا۔ اسے یہ بھی خوف تھا کہ اب اکرم خان اس کی باتوں پر یقین نہیں کر رہا، اس لیے وہ اپنی بیٹیوں کو سیر کرانے لے جا رہا ہے۔ اسی فکر میں وہ پوری رات سو نہیں سکی۔ جیسے ہی صبح ہوئی، ادھر دونوں بہنیں فاطمہ اور مریم تیار ہو کر اپنے والد کے پاس چلی گئیں، اور دوسری طرف ساری رات نہ سونے کی وجہ سے صبح سویرے سوتیلی ماں شبنم بی بی کی آنکھ لگ گئی۔ اسی وجہ سے اسے خبر ہی نہیں ہوئی کہ اس کا شوہر اپنی بیٹیوں کو لے کر کب گھر سے نکل گیا۔ ابا جان ہم دونوں پھوپھی کے گھر جانے کے لیے تیار ہیں، ہم امی کو بتا کر نکلتے ہیں۔ اکرم خان نے کہا، نہیں نہیں تمہاری امی سو رہی ہیں، ابھی انہیں جگانا ٹھیک نہیں، چلو میں تم دونوں کے لیے شہر سے کچھ کپڑے لایا تھا، وہ بھی ساتھ لے چلتے ہیں، تم لوگ پھوپھی کے گھر کچھ دن رہو گی تو کپڑے کام آئیں گے۔ ٹھیک ہے ابا جان، یہ تو بہت اچھا رہے گا۔ پھر فاطمہ نے خوشی سے پوچھا، ابا جان آپ بھی ہمارے ساتھ پھوپھی کے گھر رہیں گے نا؟ اکرم خان نے جواب دیا، ہاں ہاں میں بھی تم دونوں کے ساتھ پھوپھی کے گھر کچھ دن رہوں گا۔ چلو اب باتیں بہت ہو گئیں، اگر دیر ہو گئی تو ہم وہاں پہنچ نہیں پائیں گے۔ یہ کہہ کر اکرم خان اپنی دونوں بیٹیوں کو لے کر گھر سے نکل پڑا۔ نہ جانے اس کے دل میں کیا چل رہا تھا۔ چلتے چلتے وہ لوگ گھر سے بہت دور نکل آئے اور جنگل کی راہ پر آ گئے۔
چھوٹی بیٹی مریم نے گھبرا کر پوچھا، ابا جان ہم کہاں جا رہے ہیں؟ اس طرف تو پھوپھی کا گھر بھی نہیں ہے، ہم تو گھر سے بہت دور آ گئے ہیں، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، آخر ہم جا کہاں رہے ہیں؟ اکرم خان نے کہا، جب تمہارا باپ تمہارے ساتھ ہے تو ڈرنے کی کیا بات ہے، تم دونوں ذرا رکو۔ اس نے ادھر ادھر نظر دوڑائی اور کہا، یہاں دیکھو کتنی بیر کی جھاڑیاں ہیں اور اتنے بیر لگے ہوئے ہیں، میری بیٹیوں میں بہت تھک گیا ہوں، میں یہاں بیٹھتا ہوں، تم دونوں میرے لیے بیر توڑ کر لے آؤ، جب تک میں خود نہ بلاؤں تم بیر چنتی رہنا، ٹھیک ہے؟ چھوٹی بیٹی مریم نے خدشے سے کہا، لیکن ابا جان شام ہونے کو ہے، اگر ہم یہاں رک گئے تو رات ہو جائے گی اور ہم جنگل میں بھٹک جائیں گے۔ اکرم خان نے کہا، نہیں نہیں، ہم بس پہنچنے ہی والے ہیں، تھوڑا سا وقت اور لگے گا، تم دونوں جا کر بیر چنو، میں اس پیڑ کے نیچے بیٹھ کر تمہارا انتظار کرتا ہوں، جب میں تمہیں بلاؤں تو فوراً آ جانا۔ اپنے والد کی بات مان کر دونوں بہنیں بیر چنتی چنتی آگے بڑھ گئیں۔ مریم کو دل ہی دل میں کچھ شک ہو رہا تھا، مگر ابا جان کے کہنے پر وہ خاموش رہی۔ ادھر دوسری طرف اکرم خان نے بیٹیوں کے جاتے ہی اپنے ہاتھ میں پکڑی ہوئی لکڑی زمین میں گاڑ دی اور اپنی ٹوپی اتار کر اس پر رکھ دی۔ پھر وہ ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ اچانک اس کی نظر ایک بندر پر پڑی۔ ارے یہ تو بڑا زبردست طریقہ ہے، اب یہی بندر میرا کام کرے گا، مگر اسے ذرا لالچ دینا پڑے گا۔ ہاں، بندر کا پسندیدہ کھانا کیلا ہے، یہی کام آئے گا۔ اکرم خان نے بندر کو اپنی ٹوپی پر بٹھایا اور اسے کیلے دیتے ہوئے خود گھر کی طرف چل دیا۔ بندر کیلا کھاتے ہوئے آواز لگاتا رہا، سنو بیٹیوں، باپ کھڑا ہے، سنو بیٹیوں، باپ کھڑا ہے۔ بڑی بہن فاطمہ نے کہا، دیکھو مریم، ابا جان کی آواز آ رہی ہے، وہ ہمیں اور بیر چننے کو کہہ رہے ہیں، چلو جب تک وہ کہہ رہے ہیں ہم چنتی رہتی ہیں۔ دونوں بہنیں کافی دیر تک بیر چنتی رہیں اور ادھر بندر بھی آواز لگاتا رہا۔ جب بندر نے آخری کیلا کھا لیا تو ایک کیلے کا چھلکا نیچے گر گیا اور بندر ایک دم خاموش ہو گیا۔ اب دونوں بہنوں نے محسوس کیا کہ ابا جان کی آواز آنا بند ہو گئی ہے۔ مریم نے گھبرا کر کہا، فاطمہ آپا، ابا جان کی آواز نہیں آ رہی، لگتا ہے وہ ہمیں واپس بلانا چاہتے ہیں، بہت دیر ہو گئی ہے، اب تو رات ہونے کو ہے۔ دونوں بہنیں دوڑتی ہوئی اس جگہ پہنچیں جہاں پیڑ کے نیچے ان کے والد بیٹھے تھے، مگر وہاں اپنے والد کی جگہ ایک بندر کو بیٹھا دیکھا۔ یہ منظر دیکھ کر دونوں کو سب کچھ سمجھ آ گیا۔ مریم کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ فاطمہ آپا، آپ سچ کہتی تھیں، ہمارے ابا جان ہمیں اتنی دور جنگل میں چھوڑنے ہی آئے تھے اور وہ ہمیں چھوڑ کر چلے گئے ہیں، اب ہم کیا کریں، کہاں جائیں؟ فاطمہ نے ہمت باندھتے ہوئے کہا، مجھے تو پہلے ہی شک تھا، مگر اب رونے سے کچھ نہیں ہوگا، اب ہمیں اپنی مدد خود کرنی ہوگی، آؤ آج رات گزارنے کے لیے کچھ ٹھکانہ تلاش کرتے ہیں، کوئی شہزادہ ہمیں محل میں لے کر جانے نہیں آئے گا۔ چلتے چلتے دونوں بہنیں ایک جھونپڑی کے پاس پہنچیں۔ فاطمہ نے حیرت سے کہا، مریم، یہاں تو چولہا بھی ہے، لگتا ہے یہاں کوئی رہتا ہے، اندر چل کر دیکھتے ہیں۔ مریم نے ڈر سے کہا، ایسے ہی اندر جانا ٹھیک نہیں، کہیں کسی اور مصیبت میں نہ پھنس جائیں، مگر اگر ہم ساری رات اس گھنے جنگل میں رہیں تو جنگلی جانور ہمیں نقصان بھی پہنچا سکتے ہیں۔ آخر کار ہمت کر کے دونوں اندر داخل ہو گئیں۔ جھونپڑی خالی تھی، یہ دیکھ کر بھی مطمئن ہو گئیں اور وہیں رات گزارنے لگیں۔ یوں وقت گزرتا گیا۔ دونوں بہنیں جنگل سے پھل لاتیں، بازار میں بیچتیں اور اسی کمائی سے اپنی ضرورتیں پوری کرتیں۔ دیکھتے ہی دیکھتے کئی سال گزر گئے۔ اب دونوں بہنیں جوان ہو چکی تھیں اور اتنی خوبصورت تھیں کہ جو بھی انہیں دیکھتا بس دیکھتا ہی رہ جاتا۔ ایک دن مریم نے کہا، فاطمہ آپا، آج میں جنگل میں تھوڑا دور تک جا رہی ہوں تاکہ تازہ پھل لا سکوں، بازار میں اچھی قیمت ملے گی، میرے آنے تک آپ کھانا بنا لینا۔ فاطمہ نے جواب دیا، لیکن مریم، مجھے بھی آج بازار جانا ہے اور گھر کا راشن لانا ہے، میں نے کل ہی کچھ پھل توڑ لیے تھے، وہ خراب ہو جائیں گے۔ مریم کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ آپا، میرا تو آپ کے سوا کوئی نہیں، جب میں گھر آتی ہوں اور آپ نہیں ہوتی تو مجھے بہت ڈر لگتا ہے، میں آپ کو کھو دینے سے بہت ڈرتی ہوں۔ فاطمہ نے محبت سے کہا، ارے تم ایسا کیوں سوچتی ہو، میرا بھی تو تمہارے علاوہ کوئی نہیں، میں تو تمہیں چھوڑ کر کہیں جاؤں گی، بتاؤ تو صحیح۔
اور اگر کبھی کہیں دور جانا بھی پڑ گیا تو تمہیں بتا کر ہی جاؤں گی نا۔ فاطمہ نے کچھ سوچتے ہوئے آگے کہا، اور اگر کبھی ایسا ہو کہ میں تمہیں بتائے بنا چلی جاؤں تو یقین رکھو ایسا کبھی نہیں ہوگا، مگر اگر خدا نہ خواستہ ایسا ہو بھی گیا تو میں تمہارے لیے کوئی نشانی ضرور چھوڑ کر جاؤں گی۔ مریم نے حیرانی سے پوچھا، نشانی؟ کیسی نشانی؟ فاطمہ نے کہا، ایسی نشانی جو مجھے تم تک پہنچا سکے۔ خیر اس پر پھر کبھی بات کریں گے، ابھی مجھے بہت دیر ہو رہی ہے، میں بازار جا رہی ہوں، تم کل کے لیے پھل توڑ کر لے آنا۔ اتنا کہہ کر فاطمہ بازار کی طرف روانہ ہو گئی اور مریم گھر کے کام کاج میں لگ گئی۔ فاطمہ اتنی خوبصورت تھی کہ جب وہ بازار جاتی تو راستے میں ایک چادر سے اپنا چہرہ ڈھانپ لیتی تاکہ کسی کی نظر اس پر نہ پڑے۔ اتفاق سے اس ریاست کا بادشاہ بھی اس دن جنگل میں شکار کے لیے نکلا ہوا تھا۔ بادشاہ صبح سے شام تک شکار کی تلاش میں جنگل میں بھٹکتا رہا کہ اچانک اس کی نظر ایک خرگوش پر پڑی۔ وزیر نے کہا، حضور صبح سے شکار کے لیے نکلے ہوئے ہیں، بھوک سے جان نکل رہی ہے، یہ شکار ہاتھ سے نہیں جانا چاہیے۔ جی جی حضور بے فکر رہیں، میں آج اسی خرگوش کا شکار کر کے رہوں گا۔ یہ کہہ کر وزیر نے تیر چلانا شروع کیا اور کئی کوششوں کے بعد آخرکار ایک تیر جا کر خرگوش کو لگ ہی گیا۔ بادشاہ خوش ہو کر بولے، واہ وزیر صاحب واہ، آپ نے تو کمال کر دیا، جلدی جاؤ اسے اٹھا کر لاؤ اور پکانے کا بندوبست کرو، میں یہیں اس پیڑ کے نیچے انتظار کرتا ہوں۔ جی حضور ابھی انتظام کرتا ہوں۔ وزیر نے نہ بائیں دیکھا نہ دائیں، خرگوش اٹھایا اور آگ کی تلاش میں جنگل میں بھٹکنے لگا۔ ارے یہ کیا، جنگل میں آگ کہاں سے ملے گی؟ اب اسے پکاؤں تو کیسے؟ اچانک وزیر کی نظر ایک جھونپڑی پر پڑی جہاں سے دھواں اٹھ رہا تھا۔ ارے جنگل میں اتنی خوبصورت لڑکی اور لگتا ہے کھانا پکا رہی ہے، بہتر ہے خرگوش یہیں پکا لوں، مگر یہ یہاں اکیلی کیا کر رہی ہے؟ یہ سوچ کر وزیر جھونپڑی کی طرف بڑھا۔ مریم نے تیزی سے مڑ کر کہا، تم کون ہو؟ یہاں کیا کر رہے ہو اور مجھے گھور کیوں رہے ہو؟ آگے مت بڑھنا ورنہ میں تمہارے ٹکڑے کر دوں گی۔ وزیر گھبرا کر بولا، نہیں نہیں، آپ مجھے غلط سمجھ رہی ہیں، میں آپ کو نقصان پہنچانے نہیں آیا، دراصل میں نے ایک خرگوش کا شکار کیا ہے اور اسے پکانے کے لیے آگ چاہیے تھی، اس لیے یہاں آ گیا ہوں۔ مریم نے کہا، اچھا ٹھیک ہے، پکاؤ اور پکاتے ہی یہاں سے چلے جاؤ۔ مریم اتنی خوبصورت تھی کہ جب وزیر نے خرگوش چولہے پر رکھا تو اس کی نظریں خرگوش سے ہٹ کر مریم کی خوبصورتی پر جا ٹھہریں۔ وہ اتنا مدہوش ہو گیا کہ خرگوش جل کر کوئلہ بن گیا اور اسے خبر تک نہ ہوئی۔ مریم نے غصے سے کہا، دیکھا یہ تو پورا جل گیا، اب اسے اٹھاؤ اور یہاں سے چلتے بنو۔ وزیر کے ہاتھ پاؤں پھول گئے، ہائے اب تو بادشاہ سلامت مجھے مار ہی ڈالیں گے۔ مریم نے سخت لہجے میں کہا، ابھی جاؤ یہاں سے ورنہ میں کلہاڑی لے کر آؤں گی۔ ادھر بادشاہ سلامت پیڑ کے نیچے بھوک سے بے حال انتظار کر رہے تھے۔ وزیر صاحب ایک خرگوش پکانے گئے تھے یا 10؟ اتنی دیر کیوں لگا دی؟ وزیر گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا، حضور مجھے معاف کر دیجئے، میری کوئی غلطی نہیں تھی، وہ اتنی خوبصورت تھی کہ میں سب کچھ بھول بیٹھا۔ کون اتنی خوبصورت تھی؟ صاف صاف بتاؤ۔ حضور ایک لڑکی ہے جو جھونپڑی میں رہتی ہے، آپ دیکھیں گے تو سب سمجھ جائیں گے۔ بادشاہ نے کہا، اچھا ہماری ملکہ تو دنیا کی سب سے خوبصورت لڑکی ہے، مگر تم کہہ رہے ہو کہ یہ اس سے بھی زیادہ خوبصورت ہے، چلو میں بھی دیکھتا ہوں۔ بادشاہ اور وزیر دونوں جھونپڑی کی طرف روانہ ہو گئے۔ فاطمہ وہاں کھانا پکا رہی تھی۔ جیسے ہی بادشاہ کی نظر فاطمہ پر پڑی وہ اپنے ہوش کھو بیٹھا، اس نے زندگی میں ایسی خوبصورت لڑکی کبھی نہیں دیکھی تھی۔ وزیر نے مسکرا کر کہا، کیوں حضور، کہا تھا نا، میں نے کہا تیسری ملکہ کا انتظام کیا جائے۔ بادشاہ نے کہا، نہیں وزیر صاحب، ہم اپنی ملکہ کو پالکی میں لے کر جائیں گے، کل ہم پالکی کے ساتھ آئیں گے۔ یہ کہہ کر دونوں وہاں سے چلے گئے اور فاطمہ کو احساس تک نہ ہوا کہ کوئی اسے دیکھ کر جا چکا ہے۔ اگلی صبح دونوں بہنیں باتیں کر رہی تھیں۔ فاطمہ نے مریم سے کہا، کل ایک آدمی آیا تھا خرگوش لیے ہوئے، اتنا بولا تھا کہ پورا خرگوش جل بیٹھا۔ مریم نے کہا، آپا میں آج جنگل جا رہی ہوں، شام تک آ جاؤں گی، دونوں دروازہ اچھی طرح بند رکھنا، کسی کے لیے مت کھولنا،
مریم کے جانے کے بعد فاطمہ اکیلی رہ گئی۔ تھوڑی دیر بعد اسے گھوڑوں کے سموں کی آواز سنائی دی۔ وہ باہر نکلی تو دیکھ کر حیران رہ گئی۔ فاطمہ کی بارات اس کے دروازے پر کھڑی تھی۔ وزیر نے آگے بڑھ کر کہا، میں راج گڑھ کے بادشاہ اسد خان کا وزیر ہوں۔ ہمارے بادشاہ آپ سے نکاح کرنا چاہتے ہیں۔ یہ سن کر فاطمہ کی آنکھیں بھر آئیں۔ جسے اس کے والد نے جنگل میں چھوڑ دیا تھا، آج وہی بادشاہ کی ملکہ بننے جا رہی تھی۔ مجھے یہ نکاح قبول ہے۔ فاطمہ اندر گئی، اپنی پوٹلی لی اور سرسوں کے بیج مٹھی میں بھر کر راستے میں گراتی چلی گئی۔ کچھ دیر بعد مریم واپس آئی، مگر جھونپڑی خالی تھی۔ آپا، آپا کہاں ہو؟ آپا، آپا کہاں ہو؟ مریم کی آواز جنگل میں گونجتی رہی، لیکن ہر طرف سناٹا تھا۔ 2 دن گزر گئے، پھر ایک رات تیز بارش ہوئی۔ اگلی صبح جب مریم کی آنکھ کھلی تو اس نے دیکھا زمین پر سرسوں کے پودوں کی ایک سیدھی لکیر بنی ہوئی تھی، جیسے کسی نے راستے کی نشانی چھوڑی ہو۔ مریم سمجھ گئی، اس کی آنکھیں باہر آئیں، یہ نشانی میرے لیے چھوڑی گئی ہے۔ یہ کہہ کر مریم اس راستے پر چل پڑی۔ وہ چلتی رہی اور کافی دور نکل آئی۔ تبھی اس نے دیکھا کہ یہی راستہ ایک بادشاہ کے محل کی طرف جاتا ہے۔ جیسے ہی مریم محل کے باہر پہنچی، اس کا شاندار سواگت کیا گیا، کیونکہ آج محل کے باغ میں سرسوں کے پھول اگ چکے تھے۔ انہیں دیکھ کر فاطمہ پہلے ہی سمجھ چکی تھی کہ اس کی بہن آج ضرور آئے گی۔ جیسے ہی فاطمہ کی نظر مریم پر پڑی، وہ بہت خوش ہو گئی۔ دونوں بہنیں ایک دوسرے سے لپٹ گئیں اور دیر تک روتی رہیں۔ اس کے بعد فاطمہ نے اپنی بہن مریم کی شادی وزیر سے کروا دی اور پھر دونوں بہنیں سکون اور خوشی کے ساتھ محل میں رہنے لگیں۔ جن 2 بہنوں کو کبھی بیکار سمجھ کر جنگل میں چھوڑ دیا گیا تھا، وہی دونوں بہنیں آج محل کی شان بن گئی تھیں۔ تو دوستو، آج کی یہ کہانی آپ کو کیسے لگی کمنٹ میں ضرور بتائیں۔ ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔